عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات جو مر گیا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، کیا مطلب علم یقین اسے حاصل تھا، وہ یقین رکھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید پر مر گیا، داخل الجنہ، ہاں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ کو ایک مانتا مر گیا، وہ جنت ہے؟ نہیں، پچھلی ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ جہنمی ہے، دائما ابدا خلود فی النار، جہنمی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی ہے یہ موحدین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن تک دعوت ہی نہیں پہنچی دین کی اور وہ اللہ کی توحید پہ یقین رکھتے ہوئے مر گئے کہ اللہ تو ہے ایک، کوئی خدا ہے جو کائنات چلاتا ہے اور بناتا ہے اور سارے کام کرتا ہے، اللہ کو مانتے ہوئے مر گئے۔ ایک تو یہ ان کے بارے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہاں پر وہ بطور نام مراد ہے، مراد اس سے یعنی مفہوم اس کا کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور باقی ساری چیزیں جو فرائض اسلام میں سے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا چھوٹے بچے کو بیٹا پڑھو لا الہ، یہ ماشاء اللہ اب تو بچہ لا الہ بھی پڑھنے لگ گیا ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی خدا نہیں، یہ کتنی ایک بڑی بات ہے، اور اگر اس کو لغوی طور پہ دیکھا جائے تو کتنا غلط ترجمہ ہے، کفر بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ کہنا حرام نہیں بنتا، مقصد اس کا ہوتا ہے کلمہ طیبہ پورا مراد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا مراد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک یہ مطلب ہے کہ یہاں پر لفظ لا الہ الا اللہ کے ہیں لیکن مراد پورا کلمہ ہے اور باقی فرائض اسلام بھی۔